اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ حجرات آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 11، 5 سے 11 تک۔ گزشتہ صفحے کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 4 میں ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، ندا دیتے ہیں حجرات کے پیچھے سے، حجروں کے پیچھے سے، ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جو عقل نہیں رکھتے، یعنی یہ افراد ادب آداب سے واقف نہیں ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر یہ لوگ صبر کرتے، انتظار کرتے یہاں تک کہ آپ خود سے نکل آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا۔ یہ ظاہر ہے کہ اس بدتمیزی کے اوپر ان کی گرفت ہو رہی ہے اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہیو نہیں کرنا چاہیے، انفیکٹ کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے، مگر خاص طور پر رسول اللہ کے ساتھ معاملہ بالکل ہی جداگانہ ہونا چاہیے۔ یہ ابتدا ہی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے احترام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہائی لائٹ کیا ہے اور مسلمانوں کو جو ایمان کے دعوے دار ہیں مختلف انداز سے ان حدود کو سمجھایا ہے۔ اب آگے ایک اور بہت اہم انسٹرکشن ہے کہ جو آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر، کسی جماعت پر ناواقفیت سے حملہ کر بیٹھو، ان کو کوئی نقصان پہنچا دو، ضرر پہنچا دو، بجہالۃ، نہ جانتے ہوئے، بغیر علم کے، جہالت کی وجہ سے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پشیمان ہونا پڑے۔ اب یہ جو آیت پروردگار عالم نے بیان فرمائی ہے، اس کے ذریعے سے چند چیزیں ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ ایسے افراد تھے کہ جو بظاہر صحابہ کرام میں بھی تھے، مگر پورے احترام کے ساتھ یہ سمجھنا چاہیے کہ انہی میں سے کسی کو فاسق سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ اس کی خبر فاسق کی خبر تھی، لہذا پروردگار عالم اس کو عادل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم شان نزول دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ ولید نام کا ایک شخص تھا کہ جس نے اس طرح کی خبر دی تھی قبیلہ بنی مستلق کے حوالے سے کہ جب وہاں سے زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے بھیجا پیغمبر اکرم نے تو اس نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر ان کے ارتداد کا بھی اعلان کر دیا کہ اب یہ اسلام ہی پر باقی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی ایک تعداد تھی کہ جو یہ چاہ رہی تھی کہ جلد سے جلد ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ غلط رپورٹنگ کی گئی ہے۔ تو چونکہ یہ جو رپورٹر تھا یہ فاسق تھا، تو پھر سمجھایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ دیکھو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی فاسق تمہیں کوئی خبر دے تو بس اندھا دھند اس کی خبر کے اوپر اعتماد کر کے کسی پر چڑھائی کر دینا یہ نامناسب ہے، یہ اچھا طریقہ کار نہیں ہے، اس لیے کہ تم جہالت میں اس کو نقصان پہنچا دیتے اور پھر بعد میں تمہیں پشیمانی کا سامنا کرنا پڑتا اور افسوس ہوتا کہ یہ تم نے کیا کیا کر دیا۔ اسی کو آگے مزید بھی پروردگار عالم نے بیان کیا ہے کہ تم رسول سے یہ توقع نہ کرو کہ وہ تمہاری ہر بات کو مان لیا کریں گے۔ مثلا اس کیس کے اندر تمہاری تو یہ خواہش تھی کہ جلد سے جلد ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے۔ یہیں ضمناً ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے، اور وہ یہ کہ اصول فقہ کے اندر خبر واحد کی حجیت، اگر وہ خبر ثقہ کی ہو، خبر عادل کی ہو، یعنی اب یہ ظاہر ہے کہ کچھ فنی بحث ہے، ٹیکنیکل بحث ہے، تو اس کی تفصیل میں تو ہم نہیں جائیں گے، مگر صرف اتنا میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بحث ہے کہ جو حدیث ہم تک پہنچی ہے اگر وہ خبر متواتر ہے، یعنی بالکل یقینی ہے 100% تک، تو بات ہی ختم ہو گئی، اس کے اوپر عمل کیا جائے گا اور اس کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن اگر خبر واحد ہے، یعنی وہ خبر تواتر نہیں ہے، یقین کی حد تک نہیں ہے، لیکن جو خبر کا راوی ہے وہ عادل ہے یا ثقہ ہے، تو کیا اس کی بات کو قبول کیا جائے گا یا قبول نہیں کیا جائے گا؟ یہ اصول فقہ کے اندر ایک بہت اہم بحث ہے اور بڑی طولانی بحث ہے۔ اس میں جو اس کی حجیت کے قائل ہے کہ ہاں اس خبر کو قبول کیا جائے گا، ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ آیت بھی ہے کہ جب پروردگار عالم نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ فاسق کی خبر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خبر دینے والا عادل ہے،
اگر قابل اعتماد ہے تو پھر اس کی بات کو قبول کیا جائے گا، ورنہ یہاں فاسق کہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ فاسق کہہ کر یہ سمجھایا گیا کہ اس کی خبر قابل قبول نہیں ہے، ہاں اگر یہ عادل ہوتا، قابل اعتماد ہوتا تو پھر اس کی خبر کو قبول کر لیا جاتا۔ تو جس طرح سے یہ خبریں قبول کر لی جائیں گی، اسی طریقے سے اگر کوئی حدیث وہ بیان کر رہا ہے تو اس حدیث کو بھی ایکسپٹ کر لیا جائے گا کہ ہاں یہ قول معصوم کا ہے، اس لیے کہ جو خبر بیان کرنے والے ہیں چاہے یہ تواتر کی حد تک نہ بھی ہو، لیکن یہ سلسلہ خبر واحد ہونے کے باوجود چونکہ عادل راویوں کا ہے، قابل اعتماد راویوں کا ہے، لہذا یہ ایکسیپٹیبل ہے اور قابل قبول ہے۔ اگر اس کی تفصیل آپ پڑھنا چاہیں تو تفسیر نمونہ کے اندر دیکھا جا سکتا ہے، وہاں پر بھی نسبتاً کچھ تفصیل آپ کو ملے گی، ورنہ پھر یہ اصول فقہ کی کتابوں کے اندر اس کو چیک کیا جانا چاہیے۔ مثلا آیت اللہ محمد رضا مظفر نے اپنی کتاب اصول فقہ کے اندر بہت ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کیا، اسی طرح سے آیت اللہ شہید باقر الصدر نے حلقات کے اندر بھی اس کو ڈسکس کیا، اور بہت سے علماء کرام نے اپنی اصول فقہ کی کتابوں کے اندر اس آیت کے ذریعے سے استدلال کیا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ وَعْلَمُوا کہ جان لو أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ کہ تم میں رسول خدا موجود ہیں، یعنی رسول خدا کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے ذریعے سے تم وحی پروردگار کے ذریعے خدا سے متصل ہو، یعنی خدا تمہاری شہرگی جان سے زیادہ قریب ہے بے شک، مگر اس کی شریعت کے بارے میں، اس کی مرضی کے بارے میں جو تمہیں بالکل جینون خبر ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ وہ پیغمبر اکرم ہی کے ذریعے سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کو پروردگار عالم نے وحی کے لیے منتخب کیا اور مصطفیٰ بنایا ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے گویا کہ تم اس بات کی قدر کرو کہ تمہارے درمیان اس وقت رسول موجود ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر اگر کثیر چیزوں کے اندر بہت ساری باتوں میں اگر وہ تمہاری بات ماننے لگے، لعنتم تو تم خود زحمت میں پڑ جاؤ گے، یعنی تمہیں کیا ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو خامخواہ اس طرح کی زحمتوں میں ڈال رہے ہو؟ رسول کی اطاعت کرو، رسول کی بات سنو۔ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، وزینہ فی قلوبکم اور تمہارے دلوں کے اندر اسے مزین کر دیا ہے۔ یہ وہ فطری جو توفیق ہے پروردگار کی طرف سے کہ انسان فطرتاً ایمان کو پسند کرتا ہے، وہ اس کے دل کے لیے زینت ہے، انسان فطرتاً خدا سے قریب ہے۔ یہیں پر یاد کر لیجئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کہ کل مولود یولد علی الفطرہ کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا ماحول، اس کی پرورش، وہ اس کو پرورجن کی طرف لے جاتے ہیں، انحراف کی طرف لے جاتے ہیں، ورنہ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوا، جیسے کہ ہم سورہ روم کے اندر بھی اس چیز کو پڑھ چکے ہیں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کہ اللہ نے فطرت پر پیدا کیا۔ تو اب یہ تمام تر چیزیں پروردگار عالم کی طرف سے توفیق ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے ایمان کو اس کے دل میں مزین کیا ہے، محبوب بنایا ہے، اور اس کے بعد پھر رسول کو بھیج بھی دیا۔ تو انسان مشاہدہ کرتا ہے، ادراک کرتا ہے، اور دل میں اس کے لیے پہلے سے پروردگار عالم کی طرف سے ایک پوٹینشل رکھا گیا ہے ایمان کی محبت کا، اور اسی طریقے سے وہ اسے اپنے دل کی زینت بھی سمجھتا ہے، محسوس کرتا ہے، یعنی وہ سیٹسفیکشن، وہ نفس کا اطمینان، یہ تمام تر چیزیں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو فطرتاً انسان کے لیے ان تمام تر چیزوں کو فراہم کیا گیا ہے۔ تو پھر ہونا یہی چاہیے کہ انسان فطرت کی اس پکار پر لبیک کہے اور رسول کی اطاعت کرے جو اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم نے توغلہ کے بعد کوئی تبرہ کو بھی سمجھا دیا، وہ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان کہ خدا نے تمہارے لیے ناگوار بنایا ہے، کفر، فسق اور نافرمانی، اس کو پروردگار عالم نے تمہارے لیے مکروہ بنایا ہے، ناپسندیدہ، ناگوار، کہ تمہیں اس سے الجھن ہوتی ہے۔ یعنی اگر انسان اپنی فطرت سلیم پر باقی ہے تو وہ نہ کفر کو پسند کرے گا، وہ نہ فسق کو پسند کرے گا، نہ وہ عصیان کو پسند کرے گا۔ یہاں پر بعض مفسرین نے فسوق سے جھوٹ کو مراد لیا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ انسان فطرتاً جھوٹ کو بھی ناپسند کرتا ہے، یہ تو بعد میں وہی والی بات ہے کہ جب وہ انفلوئنس ہونے لگتا ہے غلط ماحول سے تو ایک وقت آتا ہے کہ جھوٹ بولنے کو وہ اپنا کارنامہ سمجھتا ہے، یہ پرورجن ہے، ورنہ اصولی طور پر انسان جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے۔ مگر یہاں پر فسوق کا لفظ عمومیت بھی رکھتا ہے اور ہر طرح کی نافرمانی اس میں شامل ہے، جیسا کہ صاحب تفسیر نمونہ نے بیان بھی کیا ہے۔ پھر عصیان گویا اسی کی تاکید کے لیے مزید کہ خدا نے تمہارے لیے ایمان کو مزین کیا ہے، پسندیدہ قرار دیا ہے، اور تمہارے لیے ناپسندیدہ قرار دیا ہے کن چیزوں کو؟ کفر کو، فسوق کو اور عصیان کو۔ اولئک هم الراشدون یہ ہیں راشدون، یعنی یہ ہیں راہ راست پر قائم، فضل من اللہ و نعمہ
اللہ کی طرف سے یہ فضل ہے اور نعمت ہے. یہ جو پروردگار عالم نے ایمان کی محبت ڈالی ہے اور کفر و فسق و عصیان سے تمہارے لیے دل میں نفرت رکھی ہے، یہ پروردگار عالم کا فضل ہے. اب سیدھی سی بات ہے کہ یہ کفر اگر کسی جگہ پر ہے اسی کو کافر کہتے ہیں، یہ فسق جہاں پر ہے اسی کو فاسق کہتے ہیں، یہ عصیان جہاں پر ہے اسی کو عاصی کہتے ہیں. یہ ہوا میں معلق تو نہیں ہوتا ہے. تو کچھ تو وہ ہوں گے کہ جن کے بارے میں امید ہے کہ ان کو راہ راست پر لایا جا سکتا ہے، مگر اگر کوئی ابو جہل کی طرح سے مسلم کفر بن جائے، مسلم فسوق بن جائے، مسلم عصیان بن جائے، تو پھر وہ خود بھی قابل نفرت بن جائے گا. اسی کے لیے ہم نے گزارش کی کہ تولا کو پہلے سمجھایا گیا اور پھر تبرہ کو سمجھایا گیا. یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اگر کل ایمان جو ہے تو اس کی محبت یقیناً ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے، کہ جس کو پیغمبر اکرم کہیں مولا علی کے لیے کہ برز الایمان و کلو، جنگ خندق کے موقع پر کل ایمان گیا کل کفر کے مقابلے پر. تو جو کل ایمان ہے اس کی محبت ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے. یہ خود اس کے ایمان کے لیے ایک ارتقاء کا باعث بنے گا. آگے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان اصلاح صلح کی کوشش کرو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، اگر ان میں سے ایک دوسرے کے اوپر تعدی کرے، ظلم کرے، بغاوت کرے، تو اس سے لڑو کہ جو تعدی کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، حتیٰ تفیہ الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ حکم خدا کی طرف واپس آ جائے. یعنی وہ اس بات پر راضی ہو جائے کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھے حکم خدا پر اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے. فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اگر وہ پلٹ آئے تو پھر ان کے درمیان صلح کروا دو، فیصلہ کر دو، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ یقیناً انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما المؤمنون اخوہ، یقیناً مومنین آپس میں بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. لعلکم ترحمون، شاید تم پر رحم کیا جائے، یعنی شاید تم رحمت پروردگار کے مستحق بن جاؤ. اب ظاہر ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر یہ مومنین ہوتے ہوئے آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایمان کی اس منزل پر تو نہیں ہے، یہ بظاہر مسلمان ہے، مگر ان میں سے ایک جو ہے وہ زیادتی کرنے والا ہے اور اس کا جو اسلام ہے وہ بڑا پری میچور ہے. یا تو یہ منافقین ہے، لیکن چونکہ بہرحال اسلامی جماعت کے اندر شامل ہے لہذا ان کو عنوان مومنین دے دیا گیا ہے. لیکن بہرحال یا تو یہ والا کیس ہے یا وہ کیس ہے، جو بھی کیس ہے یہ آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے کہ جس میں سے ایک نے دوسرے کے اوپر تعدی کی ہے، ظلم کیا ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ اگر یہ آپس میں لڑ پڑیں تو پہلے تو صلح کی کوشش کی جائے، اور اگر صلح ہو جائے تو کیا کہنا، نعم المطلوب. لیکن اگر واضح طور پر محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ایک تو زیادتی کر رہا ہے دوسرے کے اوپر، تو پھر خاموش نہیں رہنا ہے، بلکہ اس موقع پر جو زیادتی کرنے والا ہے اس کے خلاف قتال کرنا ہے، یہاں تک کہ اس کی عقل ٹھکانے آئے، ہوش ٹھکانے آئے اور وہ پروردگار عالم کے حکم کی طرف آ جائے. ہاں اب اگر آ جائے تو پھر اس کے بعد حساب کتاب ہو، عدل و انصاف ہو اور اس کے ذریعے سے فیصلہ کر دیا جائے. اور پھر اللہ نے اعلان کر دیا کہ یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اور پھر ایک اصول کلی ہمیں دے دیا گیا کہ مسلمان جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ان کے درمیان کوشش کرو کہ صلح ہو جائے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی اب یہ ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہو جائے. البتہ ان آیتوں کے ذریعے سے حضرت مولانا مودودی اور دوسرے بہت سارے علماء کرام نے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو جنگیں ہوئی ہیں جمل صفین میں اور اسی طریقے سے دیگر جنگوں کے اندر، خاص طور پہ صفین کے اندر مولانا مودودی نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ تحکیم کا فیصلہ کس طریقے سے ہونا چاہیے تھا اور کیا اس کے اندر زیادتیاں کی گئی حضرت امیر کے خلاف. جیسے کہ جو باغی گروہ تھا وہ دوسری طرف تھا. جناب عمار یاسر کی شہادت کے بعد تو بالکل واضح ہو گیا تھا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. البتہ جناب عمار یاسر کی شہادت اور دیگر قرائن کی ضرورت ان کو ہونی چاہیے کہ جو اس روایت کی طرف توجہ ہی نہیں کر پا رہے. یعنی یہ بھی تو حدیث پیغمبر ہی تھی نا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، مگر اس سے پہلے اس حدیث کو کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے کہ جس کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. کیسے اس بات کو فراموش کیا جا سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا کہ حرب کا حربی ہے، علی تیری جنگ میری جنگ ہے.
یعنی ان تمام تر احادیث کو نظر انداز کر کے چلیے عمار یاسر کے حوالے سے جو حدیث ہے اسی سے اگر سمجھ میں آیا تو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ سامنے والا جو تھا وہ باغی تھا اور اس نے بغاوت کی تھی. تو اب اس کے بعد ہوگا یہی کہ اگر وہ اپنی بغاوت پر اصرار کرے تو اس کے ساتھ لڑا جائے، قتال کیا جائے، یہاں تک کہ وہ امر خدا کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے. اس کی مزید تفصیل اگر پڑھنا چاہیں تو ایک مرتبہ پھر تفسیر نمونہ کا حوالہ دوں گا کہ اس کے اندر اس کو ان ڈیٹیل اور ان لینک دیکھا جا سکتا ہے. آگے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، لا یسخر قوم من قوم. اب ذرا کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو رنجشیں بڑھانے کا باعث ہوتی ہیں کہ اگر معاشرے کے اندر اسی طریقے سے مذاق اڑانا شروع کر دیا جائے، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق اڑائے، اس کی توہین مقصود ہو، تو پھر ہوگا کیا؟ ظاہر کے فاصلے بڑھیں گے، دل ٹوٹیں گے، دل دور ہو جائیں گے. تو جو معیار ہے وہ آگے آ جائے گا، آج کے صفحے پہ تو نہیں لیکن آگے کہ تقویٰ ہے کہ جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے وہی خدا سے زیادہ قریب ہے، وہی بہتر ہے، وہی افضل ہے. یہاں پر دوسری چیزوں کو معیار بناتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کی مذمت کی جا رہی ہے. کیوں انسان کسی کا مذاق اڑاتا ہے؟ وہ اسی لیے مذاق اڑاتا ہے کہ اس کے اندر جذبہ تفوق پایا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو فائق سمجھتا ہے، برتر سمجھتا ہے. یہ چیز انسان کو غرور اور تکبر تک لے جاتی ہے. اگر تقویٰ کے علاوہ یا اسی طرح سے وہ معیارات جو اسلام نے دیے، مثلا علم ہے، اسی طریقے سے جہاد ہے، یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ علم والے اور جو علم نہیں رکھتے یہ برابر ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، کہ اللہ نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے، بیٹھنے والوں کے اوپر اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. اسی طریقے سے پروردگار عالم کا یہ کہنا کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں، یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح سے اس سورہ کے اندر آگے وہ بات آ جائے گی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ یقیناً تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقویٰ میں آگے ہے. تو یہ معیارات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ خواہ خواہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اور سامنے والے کو کمتر سمجھنا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو یہاں پر روکا جا رہا ہے. اے ایمان لانے والوں، لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہی ان سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتوں میں سے بھی کوئی دوسری عورتوں کا مذاق اڑا ہے. عسیٰ یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کے اوپر طنز بھی نہ کرو، چوٹے نہ کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے ناموں سے ایک دوسرے کو مت پکارو. جس طرح سے مختلف بھپتیاں چست کی جاتی ہیں، نک نیمز بنا لیے جاتے ہیں جو بڑے توہین آمیز ہوتے ہیں، جو بعض اوقات نام کی جگہ لے لیتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان تمام تر چیزوں سے رنجشیں بڑھیں گی اور دل دور ہو جائیں گے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کتنا برا نام ہے آدمی کا کہ ایمان لانے کے بعد فاسق کہلائے. یعنی یہ چیزیں اگر تم کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ایمان کی دولت سے دور ہوتے جاؤ گے اور تم فاسق بستے چلے جاؤ گے. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو توبہ نہیں کرے گا وہی ظالم لوگ ہیں. یہ آیت نمبر 11 کہ جس کے اوپر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ حجرات، آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 18، 12 سے لے کر 18، جس پر الحمدللہ سورہ حجرات مکمل ہو رہا ہے. 12ویں آیت میں پروردگار عالم نے 3 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، یعنی یہ 3 چیزیں نہیں کرنی ہیں، اور یہ تینوں بظاہر منزل بمنزل ہیں. یعنی اگر پہلے مرحلے پر ہی انسان رک جائے تو شاید دوسری منزل نہ آئے، اور اگر دوسری منزل پر اپنے آپ کو روک لے تو تیسری منزل کی نوبت نہ آئے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے پرہیز کرو. گمان یعنی کنجیکچرز، جو وائلڈ گیسز ہوتے ہیں، اسپیکولیشنز ہوتے ہیں، تخیلات ہوتے ہیں. تو دوسروں کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ ایسا ہوگا اور یہ ایسا ہوگا اور یہ ایسا کیا ہوگا اور ویسا کیا ہوگا، یہ جو منفی جو ظن ہے، منفی جو کنجیکچرز ہیں، منفی جو اسپیکولیشنز ہیں، ان سے روکا جا رہا ہے.
اسی لیے کہا گیا کہ ایک مسلمان کے بارے میں، مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اچھا خیال رکھو، اور اس کو فوراً گناہ کے اوپر حمل نہ کر دیا جائے۔ خاص طور پہ اس کے جو پرائیویٹ جو معاملات ہیں ان کے بارے میں تو خاص طور پر انسان کو یہی سوچنا چاہیے، جو چیزیں آشکارا نہیں ہیں، مخفی ہیں، ان کی ٹو میں رہنا، اور ان کے بعد پھر اس کے لیے کوئی ایسا گمان قائم کرنا جو منفی ہو، جس سے اس کا کردار ٹارنش ہوتا ہو، یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے پہلی چیز اجتنبوا کثیرا من الظن ہے کہ بہت سے گمانوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان بعض الظن اسم، جیسے کہ بعض گمان، بعض کنجیکچرز گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور تجسس بھی نہ کرو، اس کی ٹو میں نہ لگے رہو کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا، اس کی جو پرائیویسی ہے اس کو مینٹین رکھو۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ اگر تمہیں اس کی کوئی غلط بات پتہ چل بھی گئی ہے، اگر تمہیں معلوم ہے کہ یہ کوئی گناہ تھا کہ جو اس سے سرزد ہوا ہے، تو اس کا اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے، اس کی پرائیویٹ لائف ہے، اس کی پرائیویسی ہے۔ اگر تم کو پتہ چل بھی گیا ہے تو اول تو تمہیں پتہ کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اب اگر پتہ چل گیا ہے تو دوسرے کو مت بتاؤ، اس لیے کہ یہ غیبت ہے۔ بعض دوستوں کو شاید اب بھی یہ غلط فہمی ہے کہ غیبت کا مطلب ہوتا ہے کسی غلط بات کو دوسرے سے منسوب کر دینا، یعنی ایک ایسا گناہ جو اس نے نہیں کیا ہے وہ اس سے اگر منسوب کر دیا جائے تو وہ غیبت ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کو تو بہتان کہتے ہیں، اس کو تہمت کہتے ہیں، وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ میں یہاں پر جس چیز کو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کی پرائیویسی ہے، اس کا اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے۔ جب تک وہ اپنے گناہ کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتا ہے تم اس کے گناہ کو آشکار نہ کرو۔ یہ کوئی ایسا اجتماعی معاملہ بھی نہیں ہے کہ جس میں کہیں پہ کوئی چڑھائی کرنی ہے، جیسے پیچھے آیا تھا کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تم پہلے تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم جہالت میں کسی جگہ پر کسی قوم پر چڑھائی کر دو اور بعد میں تمہیں ندامت کا احساس ہو۔ یہ ویسا کیس بھی نہیں ہے، جیسا کہ یہ تو کسی کی اپنی پرائیویٹ زندگی ہے، اپنی ذاتی زندگی ہے، جو اس کے ذاتی معاملات ہیں اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ پہلا مرحلہ اچھا گمان رکھو، دوسرا مرحلہ تجسس ہی نہ کرو، اور تیسرا مرحلہ کہ اگر پتہ چل جائے تو اس کو دوسروں تک منتشر نہ کرو، دوسروں کو اطلاع مت دو، ورنہ یہ غیبت ہے۔ پھر اس کے بعد انتہائی ایک مؤثر تعبیر کے ذریعے سے اس کی کراہیت کو سمجھایا گیا کہ یہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے، ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، تو تم یقیناً اس کو ناپسند کرتے ہو۔ یعنی بٹ نیچرل، تم اپنے آپ سے سوال کرو گے تو تمہیں گھن آئے گی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤں، تو یہ غیبت کرنا گویا ایسا ہی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ تواب الرحیم، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے معیار امتیاز کو بھی سمجھایا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اس کے علاوہ اپنے آپ کو خواہ مخواہ صاحب فضیلت سمجھنا غلط ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، ہم نے تم کو مختلف گروہوں میں، مختلف خاندانوں میں اور قبیلوں کے اندر وہ قبائل تقسیم کیا، لتعارفوا، مقصد یہ تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹروڈیوس ہو سکو، ایک دوسرے سے تعارف ہو سکے، اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے، کس قوم سے تعلق ہے، کس قبیلے سے تعلق ہے، کس ملک سے تعلق ہے، کس شہر سے آئے ہو، کیا رنگ ہے، یہ تمام تر چیزیں انٹروڈکشن کے لیے ہے۔ مگر اسی کو اگر معیار فضیلت بنا لیا جائے تو بہت بدقسمتی ہوگی۔ معیار فضیلت کا کوئی نہیں ہے، وہ کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا، زیادہ عزت والا وہ ہے اتقاکم، جو تقوی میں زیادہ ہے۔ جس کے اندر تقوی زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ خدا سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ مرد ہونا، عورت ہونا، قوم میں ہونا، قبیلے میں ہونا، یہ سب ثانوی چیزیں ہیں۔ جو پرائمری چیز ہے، جو امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ تم میں تقوی کتنا زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے جو معیارات ہو سکتے ہیں، جو اچھے معیارات ہیں، ان کو دوسرے مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ وہ جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے کہا گیا فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، کہ وہ جو مومن ہے اور جو فاسق ہے کہ یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے سمجھایا گیا کہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، کہ اللہ نے مجاہدین کو یا بیٹھ جانے والوں کے اوپر فضیلت دی ہے، اجر عظیم عطا کیا ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے نجات یافتہ اور جو غیر نجات یافتہ ہیں
میدان قیامت میں جو جنت میں جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جینون معیارات ہیں، لیکن فقط اس بنیاد کے اوپر کہ یہ میری قوم اور قبیلے کا ہے آپ کو انسیت ہو سکتی ہے، مگر اس کی وجہ سے کوئی شخص بھی افضل نہیں قرار پا سکتا۔ یعنی سارے میرٹ کو قربان کر دیا جائے یہ کہہ کر کہ چاہے یہ برا ہے، چور ہے، بدماش ہے، دہشت گرد ہے، بد کردار ہے، جو بھی ہے، لیکن چونکہ میری قوم کا ہے لہٰذا یہ ترجیح رکھتا ہے دوسری قوم والے پر۔ یہ اچھی روش نہیں ہے، یہ پسندیدہ روش نہیں ہے، اسلام اس کو قطعاً ناپسند کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے عربی عربی ہے، اجمی اجمی ہے، گورا گورا ہے، کالا کالا ہے، مگر یہ معیارات قطعاً فضیلت کے نہیں بن سکتے۔ یہ تعارف کے لیے فضیلت کا معیار وہی ہے کہ تقویٰ کتنا ہے تمہارے اندر، ایمان کتنا ہے تمہارے اندر۔ اسی لیے آگے مزید فرما رہا ہے پروردگار قالت الاعراب آمنا، کہ صحرائی عربوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، یعنی وہ مضافات میں رہنے والے بدو عرب کہ جو تہذیب اور تمدن سے آشنا بھی نہیں تھے، وہ فقط اور فقط اسلام ظاہری کو قبول کر کے سمجھ رہے تھے کہ وہ ایمان کے چیمپئن بن گئے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، کہ اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لائے، قل اے حبیب ان سے کہہ دیجئے لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے اسکول میں ایڈمیشن ہوا ہے اور کوئی یہ کہے کہ میں تو پاس ہو گیا، ابھی ایڈمیشن ہوا ہے، ابھی پاس نہیں ہوئے ہو، پاس ہونے کے لیے مختلف مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ تو میں درست ہے کہ اس وقت اسکول کا آفیشیلی فارملی اسٹوڈنٹ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، تو ٹھیک ہے، ایک شناختی کارڈ کی حد تک تم مسلمان ہو گئے ہو، جس کی بنیاد پر کچھ احکام ظاہری ہیں کہ جن کا نفاذ تم پر ہوگا، تم سے نکاح درست ہو جائے گا، تمہارا ذبیحہ حلال ہو جائے گا، تمہارا پسینہ پاک مانا جائے گا مثلا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کیا اسی بنیاد کے اوپر تمہیں پکا مومن مان لیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ یہیں پہ سمجھا بھی دیا ہے کہ تمہارے لیے گنجائش ہے کہ تم اپنے آپ کو بہتر کرو، اسلام ظاہری سے ایمان واقعی تک کا سفر طے کرو، اور اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے یعنی اسی ذریعے سے تمہیں وہ ایمان نصیب ہوگا، تو لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال میں سے وہ کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے، یعنی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیت میں پروردگار عالم نے ایمان کے معیار کو بیان کیا کہ انما المؤمنون، ایمان لانے والے تو بس وہ ہیں۔ یہ بہت اہم آیت ہے کہ بھئی ایمان لانے والے کون ہیں؟ ایمان لانے والے تو بس وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر اس کے بعد شک اور شبے میں مبتلا نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ شک جو ہے وہ ضمیر کی خامی کی علامت ہے۔ اگر معرفت حق میں ضمیر مطمئن ہے اور پوری بصیرت کے ساتھ ایمان اختیار کیا ہے تو پھر شک کا گزر دل و دماغ میں ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، پورے احترام کے ساتھ لیکن کھلے دل کے ساتھ اور کھلے دماغ کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ بہت سے وہ افراد کے جن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ فتح کے اندر، جو اس سے پہلے ہی تو تھی، کہ جس میں یہ کہا گیا کہ بہت سارے افراد کو سکون ہی حاصل نہیں ہو پا رہا، اطمینان ہی حاصل نہیں ہو پا رہا، یہاں تک کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح حدیبیہ کے اوپر اعتراض کر رہے تھے کہ جتنا شک مجھے آج کے دن ہوا اس سے پہلے کبھی اتنا شک نہیں ہوا ان کی رسالت میں۔ تو پھر اس کے بعد اس آیت کی روشنی میں ان کے ایمان کا پتہ لگانا چاہیے کہ وہ کتنے مومن تھے، جبکہ ان کو مقتدا بھی بنانا ہے۔ یعنی اگر کچھ افراد انہی کو اپنا ہادی اور رہنما پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بنانا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ اس حوالے سے اس آیت کے آئینے میں ان کے ایمان کو دیکھ لیا جائے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ مومن تو بس وہ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر اس کے بعد شک اور شبے میں مبتلا نہ ہو، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور اس کے بعد وہ جہاد کریں جب موقع آئے تو اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی، فی سبیل اللہ۔ یہاں پہ پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بہت سے ایسے افراد کے جو میدان کے اندر ڈٹ نہیں سکے، میدان سے جنہوں نے فرار اختیار کیا، کیا وہ بھی مومن کہلانے کے مستحق ہیں؟ اولئک هم الصادقون، پروردگار فرماتا ہے یہ ہیں وہ افراد جو سچے ہیں۔ یہ لفظ صادقون بھی بہت غور طلب ہے کہ یہ ہیں وہ جو سچے ہیں، کہ جنہوں نے اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان کو اختیار کیا،
شک اور شبے میں گرفتار نہیں ہوئے، مال سے جہاد کیا، جان سے جہاد کیا، یہ ہیں سچے۔ تو پھر باقی کیا ہوئے ان کے بارے میں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر آگے پروردگار فرماتا ہے قل، اے حبیب کہہ دیجئے، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتا رہے ہو؟ یعنی کیا خدا نہیں جانتا؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ واقف ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب سے واقف ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ یہ اسلام لائے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ۔ پھر یاد کیجئے کہ یہ افراد وہی ہے نا کہ جو پیغمبر اکرم کا چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں، پیغمبر اکرم کے سامنے کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور پھر پیغمبر اکرم کے سامنے اپنے اسلام کا احسان بھی جتا رہے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ لا تمنوا علی اسلامکم، اے حبیب ان سے واضح طور پر کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے تم پر، ان ہداکم للایمان، جو اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت کی، ان کنتم صادقین، وہ بھی اس صورت میں جب تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اور اللہ تو یقیناً جانتا ہے آسمانوں کے غیب کو اور زمین کے غیب کو، واللہ بصیر بما تعملون، اور جو تمہارے اعمال ہیں ان کا بھی خدا دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 18 جس پر یہ صفحہ بھی مکمل ہوا اور سورہ حجرات بھی مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد سورہ قاف ہے، انشاءاللہ اسے کل شروع کیا جائے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔